السلام علیکم انداز سن رہے ہو. بات ایک ہی ہے, سوال ایک ہی ہے, عام انتخابات. عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں, یہ سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اسلام آباد بار بار آتے ہیں. اس بار بھی اور اس بار ذرا زیادہ بلکہ اصل جگہ پر پہنچے. وزیر اعظم ہاؤس, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی, اور بیٹھک کے علاوہ ان کے ساتھ کافی زیادہ دیر تک گپ شپ بھی رہی. کئی سوال تھے, کئی جواب تھے, کئی باتیں آف دی ریکارڈ تھیں, کئی باتیں آن ریکارڈ تھیں. اور جو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں وہ تو عوام کی امانت ہیں, جو آف دی ریکارڈ باتیں ہیں وہ کاکڑ صاحب کی امانت ہے. تو کئی باتیں ہوئی, اور ان باتوں کا اگر نتیجہ عکس کروں میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور وہ کب تک وزیر اعظم ہیں. جتنی دیر جو آئینی مدت ہے تب تک تو ہے, اس کے بعد کتنی دیر وہ وزیر اعظم ہوں گے یہ ان کو نہیں پتہ. یہ میں نے ان کی باتوں سے, جو سوال اور جو جواب ہو رہے تھے ان سے ایک جو نتیجہ ہے کہہ لیں کہ وہ میں نے خود اخذ کیا ہے. اچھا, اب ایک معاملہ یہ ہے, اور دوسرا معاملہ افغانستان میں زلزلہ, ہم لاہور سے اسلام آباد آئے تو مریم نواز صاحبہ نے بڑا پاور شو اپنا لاہور میں کر دیا, اس پر بھی کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ان دونوں معاملات پر تو بعد میں بات ہوگی. ابھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہماری گپ شپ رہی, اور بیٹھک میں بھی ہم انٹرویو نہیں کرتے, گپ شپ ہی ہوتا ہے. عمران شفقت صاحب کا جو پروگرام ہے وہ چٹ چیٹ کے اوپر ہے, وہ ایک بڑا وہ کیا ہوتا ہے, ہاں غیر رسمی سی اس میں گفتگو ہوتی ہے, آف دی ریکارڈ ظاہر نہیں ہوتی, کیمرے کے سامنے ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیا کیا معاملات رہے اور کیا کیا ہم وہاں سے سمجھ کر نکلے, جو ایک صحافی جاتا ہے کہیں اپنے آپ کو معلومات لینے کے لیے, تو کیا معلومات ہمیں وہاں سے ملی یا ہم نے اس سے کیا نتیجہ عکس کیا, اس پر بات ہوگی. اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں کو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں, اور اگر ویلاگز پسند آئیں تو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اچھا جی, وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب, بلکہ نگران وزیر اعظم, میں نے تو سوال کیا تھا کہ نگران وزیر اعظم صاحب, تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جی میرا سوال سیاسی تھا, تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جی آپ کے نگران کہنے سے اندازہ کہہ دیا, بلکہ کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا سوال سیاسی ہوگا. میرا سوال الیکشن کے متعلق تھا, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب کے مستقبل کے متعلق تھا. اور سوال جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ریزن دے رہے ہیں انتخابات لامحدود مدت تک نہ کرنے کے, اس کے متعلق تھا. تو اس میں ایک چیز تو کلیئر تھی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب لامحدود مدت تک کے لیے اپنے آپ کو وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم نہیں سمجھتے, لیکن وہ کرنا کچھ ایسا چاہتے ہیں جو لامحدود مدت تک یاد رکھا جائے. کچھ ریفارمز, کچھ اصلاحات جو سیاسی حکومتیں اپنی سیاسی جو ہوتی ہیں کمپرومائزز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی پر الزام ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کیونکہ اپنا زرعی طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہے یا دیہی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کی نمائندہ جماعت رہی ہے, لہذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگریکلچر ٹیکسز وغیرہ کی طرف نہیں جاتی. میں مثال دے رہا ہوں, نواز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے, وہ تاجروں کے نمائندہ ہیں, تو لہذا وہ ٹیکس کلیکشن ہو یا بجلی کی بچت کا معاملہ ہو کہ جی 9 بجے 8 بجے دکانیں بند کر دی جائیں, تو نون لیگ اس کی مخالفت کرتی رہی ماضی میں. ابھی 16 ماہ کی حکومت میں تو انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے اس پر کوئی اس طرح ان کو کامیابی نہیں ہوئی. میں چھوٹے آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے شبر زیدی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو خان صاحب ہم لوگوں پر ٹیکسز لگاتے تھے یا جن کی جو نادہندہ تھے ان کے اوپر ہم آپریشن کرتے تھے, تو جی وزیر اعظم آفس سے فون آ جاتا تھا کہ نہ کریں, یہ لوگ ہمارے ووٹر ہیں, وہ سینیٹر چلے جاتے تھے. تو یہ کمپرومائزز اوور آل ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کاکڑ صاحب کی طرف سے کہ جی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوں, اور جو اختیارات ہیں جو آئین اور قانون ایک نگران حکومت کو اختیارات دیتے ہیں اس کے اندر رہ کر میکسیمم اصلاحات کر کے اور کوئی ایسا راستہ بنا کے جائے
جس سے پھر آنے والی حکومتوں کو فائدہ ہو، اور اگر وہ کنٹینیوٹی اس کی رہتی ہے تو۔ افغانستان کا مسئلہ تھا، افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ تھا، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو، اور پھر یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی جو پناہ گزینوں کے متعلق ایجنسی ہے، ان کے جو تحفظات سے، ان پر بھی میرا سوال تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان پناہ گزینوں کو نہیں واپس بھیجنا چاہتے، ہم جو غیر قانونی ہیں وہ سارے افغانی ہیں یا کوئی کسی اور ملک کے ہیں، ہم ان کو اپنے وطن واپس بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے کلیئر کر دیا۔ اچھا، اب جو سب سے زیادہ سوال ہے نا، جو سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا، کہ ان کی پوری گفتگو جو ہم نے آن کیمرہ 1 گھنٹہ کی، اس کے بعد ہم کافی دیر، اس سے کہیں زیادہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی ہے اور کھل ڈل کر بات کرتے ہیں، اور حیران میں ہوا کہ وہ ان کی کھلی ڈلی باتوں کی جو عادت ہے نا، وہ وزیر اعظم رہتے ہوئے بھی نہیں گئی۔ ہم نے پوچھا تھا کہ یار آپ تو بہت کھلی ڈلی باتیں کرتے، تو کوئی یہاں وزیر اعظم بننے کے بعد تو جو تقاضے ہوتے ہیں نا آفس کے، تو وہ تو آپ کا جو انداز ہو کمپرومائز تو نہیں ہوتا، تو عسکر کہہ رہے تھے کہ بہت ہوتا ہے، تو ہاں وہ تھوڑا سا نظر آیا، لیکن آن ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ میں فرق کوئی خاص نظر نہیں آیا تھا۔ جو بات میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ جتنی باتیں ہوئیں ان باتوں میں باقی ساری باتیں ہو رہی تھی، الیکشن کے متعلق کوئی بات نہیں تھی۔ اگر الیکشن کے اوپر جو سوال، میرا ہی سوال تھا، تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جنوری میں برف باری ہوگی تو انتخابات نہیں ہو سکتے، پھر دہشت گردی ہو رہی ہے تو انتخابات کیسے کروائے جائیں گے، اور پھر جب تک معیشت ٹھیک نہ ہو انتخابات نہیں کروانے چاہیے ورنہ ملک ڈوب جائے گا۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا الیکشن واقعی ڈیلے ہوں گے یا آپ بر وقت انتخابات کروانے پر تیار ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب بالکل مختصر سا دیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں، وہ اپنا کام آئینی طریقے سے اچھے انداز سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں جب تک وزیر اعظم ہوں، اور میں کوئی بہت زیادہ دیر تک نہیں ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا، تو میں جب تک وزیر اعظم ہوں تو تب تک میری یہ کوشش ہے کہ جو چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں وہ ٹھیک کر کے جاؤں۔ اچھا، اس میں انہوں نے، یعنی ہوتا ہے نا کہ الیکشن کا ماحول بنائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے، جو کہ شکایت پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، جو کہ شکایت تحریک انصاف کو بھی ہے، اس پر انہوں نے کوئی فوکس بھی نہیں کیا، اور سوال کا جواب آیا بھی تو وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑا خوبصورتی سے دوسرے موضوع پر معاملے کو لے کر چلے گئے۔ وہ ان کو آرٹ آتا بھی ہے، بولنا تو ان کو بہت اچھا آتا ہے، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں اور بہت زیادہ معلومات ان کی ہوتی ہے، لہذا جب وہ بولنے بیٹھتے ہیں تو آپ سکون سے بیٹھ کر ان کو سنتے رہے۔ اور یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی جب ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں تو گھنٹوں تک ملاقاتیں رہتی تھیں، اور پھر ڈسکشن بھی ہوتا تھا، بات چیت بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح کل بھی باتیں رہیں۔ اچھا، اب دو چیزیں جو ہیں نا جو قوم کے ذہنوں میں سوالات ہیں، وہ سوالات بھی سامنے آئے۔ عمران خان کا مستقبل، نواز شریف کا مستقبل۔ عمران خان کے بارے میں جو میں نے تاثر لیا کہ وہ شاید نگران حکومت ہے، پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہ بوجھ اپنے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس بات کا جواب دے کہ جی عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے انہوں نے جواب دیا تھا 1-2 بار کہ جی دیکھیں عمران خان یا پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات ہوں گے اور وہ صاف شفاف ہوں گے، اگر ہوئے تو، اگر وہ نہ بھی ہوئے تو بھی صاف شفاف ہوں گے۔ میں پہلا جملہ غلط بول گیا تھا کہ اگر وہ انتخابات میں نہیں بھی ہوئے تب بھی انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف نہیں تھے، 2008 کے انتخابات میں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو دونوں نہیں تھی، محترمہ شہید کر دی گئی تھی اور نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے۔ 2002 کے انتخابات میں دونوں باہر تھے، تو پھر انتخابات تو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے، وہ جو انہوں نے جواب پہلے دیا تھا تو اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم تو نہیں کہہ سکتا، بحث بہت ہوئی تھی لمبی چوڑی۔ ہاں، تحریک انصاف نے کرٹیسزم ضرور اس پہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم آپ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور اب تو پتہ چل گیا کہ جناب جو نگران حکومت ہے وہ تو پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی باتیں، تو اس پر وہ بالکل وہ اس پر بات اب نہیں کر رہے تھے، جس سے مجھے لگا کہ ایون عمران خان کے جیل میں حالات تو جیل حکام بتائیں گے، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جو جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی پولیٹیکل اس میں نہیں جانا چاہ رہے، تنازع میں اپنے آپ کو ادھر، یعنی وہ جواب دیتے رہیں کہ یہ ایک بات ہو گئی، اس کے بعد اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اس کے بعد تنقید ہو رہی ہو، تو وہ اس میں لگے رہے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی وہ جتنا ان کے پاس وقت ہے، اگر اس وقت ادارے جو ہیں وہ مل جل کر کام کرنے کو تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کو،
تو اس کا فائدہ لیا جائے. جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے لگی وہ باقی تو ظاہر ہے کرنٹ افیئر تھے نا سارے معاملات, لیکن جو اصل بات ہے جو ہمارے ملک کے مسائل کی جڑ ہے وہ ہے یہ عدم توازن طاقت کا. فوج زیادہ مضبوط ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے, سیاسی قوتیں کمزور ہیں. فوج ڈسپلنڈ ادارہ ہے, سیاسی قوتوں کے اندر تنظیم نہیں ہے. یعنی نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, ان کے اندر تنظیمیں ہیں ہی نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے, براہ راست اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنا مسئلہ ہو گلگت بلتستان کی پیپلز پارٹی کی تنظیم کا تو وہ بھی بلاول ہاؤس سے ہی ایڈریس ہوگا. وہ اتنا, یا پھر مسئلہ ہو اگر مسلم لیگ نون کی کسی تنظیم کا اپنا رحیم یار خان والی سائڈ پہ تو وہ بھی رائیونٹ سے کنٹرول ہوگا. یا تحریک انصاف ہے اس وقت تو انتظار کر رہے ہیں کہ جب عمران خان, اگر ادارے عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو ایک ادارہ بنا کر جاتے, ایک پارٹی بنا کر جاتے, تو آج عمران خان صاحب جیل میں ہے اور پیچھے یہ سناٹا نہ ہوتا. اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی انہی حالات سے نکلے ہوئے. لیکن کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن, مشاورت کا عمل رہتا ہے, باوجود اس کے کہ تنظیمیں اسٹرانگ نہیں ہیں, تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سروائیو کرتی رہتی ہے. لیکن نون لیگ آپ نے دیکھا کہ بالکل بیٹھ جاتی ہے, اسی طرح پیپلز پی ٹی آئی بیٹھ گئی. تو جو اصل چیز جو کاکر صاحب نے کی, جو اصولی بات ہے اور جو ہونی چاہیے اور جس کا میں قائل ہوں, میرے دل کو اس لیے لگی کہ میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جو بیٹھک میں جب گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, ہماری ذاتی جو گفتگو ہوتی ہے, اس میں بھی یہی آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہوں کہ جو محاذرہ کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ ہر بار جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو نور اللہ صاحب خاص طور پر, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کاکر صاحب نے بات کی کہ ہمیں فوج کے ادارے کو کمزور نہیں کرنا, ہمیں پارلیمنٹ یا سیاسی جو سویلین ادارے ہیں, جمہوری ادارے ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ہمارے لٹھ لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ فوج جو ہے وہ اس سے طاقت لی جائے. وہ طاقت کیسے لے سکتے ہیں؟ مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک جملہ, جب وہ پرائم منسٹر تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم ارتقاء میں ہیں, ہماری جمہوریت ابھی پٹڑی پر نہیں چڑھی. مشرف کے بعد وزیر اعظم بنے نا, تو ہماری جمہوریت ابھی پٹڑی پر نہیں چڑھی. ہم لٹھ لے کر لڑائی نہیں کر سکتے, ہم فوج کو کمزور نہیں کر سکتے. فوج ہمارا دفاعی ادارہ ہے. ہمیں فوج کی طاقت سے زیادہ پارلیمنٹ کی طاقت بنانی ہوگی ملکی معاملات میں, تب جا کر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جی سویلین سپریمیسی ہے. بالکل 100% یہی بات کاکر صاحب نے بھی کی کہ جی ہمیں فوج کو کمزور نہیں کرنا. ہم سویلین سپریمیسی کے چکر میں آ کر ہم اپنا دفاعی ادارہ کمزور کر بیٹھے, پھر ہمارا سیریا, لیبیا, عراق, افغانستان جیسا ہو, بات ٹھیک ہے. اکثر جو لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہاں پر نواز شریف بیٹھ گیا, آصف زرداری گھٹنوں میں بیٹھ گیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ جو عملی سیاست ہے نا وہ اس کے تقاضوں سے کہیں دور کی بات کرتے ہیں. عملی سیاست کے علاوہ بھی کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے سیاسی ادارے کمزور ہیں, چاہے وہ ظاہر ہے وہ کیے, فوج کے ادارے نہیں کمزور کیے, لیکن سیاستدانوں کا کام کیا ہے کہ اپنے ادارے کو مضبوط کریں, اس جگہ پر لے آئیں جہاں پر پھر آپ دیکھیں 2008 سے 2013 کی اسمبلی میں آپ کے سامنے تھا, ادارہ مضبوط تھا. پارلیمنٹ کیوں مضبوط تھی؟ کیونکہ وزیر اعظم اور صدر اس کے سامنے جواب دیتے. تو پھر یہ ہوا کہ فوجی بجٹ بھی اس میں پیش کیا گیا تھا, اور پھر سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا, تو پوری کی پوری ملٹری کمان جو ہے وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیتی. سوال پوچھے جا رہے تھے, چودھری نثار علی خان صاحب اچھل کر آسمان کے ساتھ لگتے تھے, اور وہاں پر آفر کیا گیا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہماری غفلت ہے, ہم ریزائن دینے کو تیار ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا. تو اصل چیز جو مجھے لگی وہ یہ کہ ان کو جو اصل جو ہے نا جو ان کی گفتگو میں کل کی میں جو بات وہ یہی کہ سویلین سپریمیسی جو ہے نا وہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے سے آتی ہے, فوج کو کمزور کرنے سے نہیں آتی. یہ جو ہم نا پٹھاچل پڑھتے ہوتے ہیں اکثر, یا وہ جو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, انگریزی کا محاورہ ہے کہ گھوڑے کے آگے تانگا باندھ لیتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کے ساتھ آگے جانا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کاکر صاحب کو نہیں پتہ
کہ الیکشن کب ہوں گے، انہوں نے یہ شو کرایا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بالکل نہ پتہ ہو. بتانے کہ اب تک وہ کنجوس پائی کر رہے ہو تو ان کی مرضی ہے، لیکن اتنا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ انتخابات کتنے عرصے کے بعد ہوں گے، لیکن وہ زبان پر یہ بات لا نہیں رہے اور انتخابات کی بات کر نہیں رہے، یہ کہہ کر معاملہ ٹال دیتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.